إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، صحابی رسول کسے کہا جاتا ہے؟ اس کی بنیادی تعریف اکثر احباب کو علم ہے یا دہانی واسطہ. ذرا اس تعریف پہ غور کیجیے. صحابی وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. صحابی ہونے کے لیے پہلی شرط کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات وہ ملاقات طویل ہو یا مختصر ہو، اس میں کوئی فرق نہیں. چاہے وہ ملاقات ایک لمحہ کے لیے کیوں نہ ہو، جس شخص کی ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ پہلی شرط. دوسری شرط، وہ ملاقات ایمان کی حالت میں. کافر آپ سے ملتے رہے لیکن وہ اصحاب رسول کی تعریف میں شامل داخل نہیں. اور ایمان بھی صرف ظاہری نہ ہو، دل کے اندر ایمان داخل. منافقین آپ سے ملتے رہے، ظاہری زبان سے کلمہ پڑھتے رہے، لیکن وہ اصحابی رسول کی فہرست میں شامل نہیں.
اب 3 باتیں ہوں، رسول اللہ سے ملاقات ہو، زبان سے زہری کلمہ پڑھے اور وہ کلمہ دل میں اترا ہو، دل سے پڑھے، یقین ہو، زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو۔ تیسری اور آخری شرط کہ اس کی موت ایمان پر ہی آئی ہو۔ اگر کوئی شخص ایمان تو دل سے لائے، اقرار بھی کرے، لیکن موت تو پہلے وہ اسلام سے پھر جائے، ارتداد میں چلا جائے، تو ایسا شخص صحابی رسول کی لسٹ سے، فہرست سے خارج ہو۔ جیسے عبداللہ بن جاش، یہ ایمان بھی لایا، ملاقات بھی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے تکلیفیں بھی برداشت، حتیٰ کہ عبداللہ بن جاش نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف، اور یہ شوہر تھے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جوڑے نے ہجرت کی، وہاں جا کے یہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گیا، عیسائی ہوا اور عیسائی مذہب میں ہی مر گیا۔ تو اس کی جو بیوی تھی ام حبیبہ، وہاں سے ہی نجاشی نے اس کا نکاح رسول اللہ سے کیا، اور یہ ام المومنین بن کے مدینہ طیبہ میں آ گئی۔ تو عبداللہ بن جاش جو ہے صحابی رسول کی فہرست میں شامل نہیں، اس لیے کہ اسلام سے وہ پھر گئے، ہٹ گئے۔ تو یہ 3 اوصاف ضروری ہے صحابیت کے لیے، رسول اللہ سے ملاقات ہو، ایمان دل میں اور زبان پہ ہو، اور ساتھ ہی ایمان کی حالت میں موت آ رہی ہے۔ اس تعریف کی روشنی میں دیکھنا ہے آج ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ درجہ صحابیت پر قائم ہے اور موجود ہے اور بالاتفاق ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو صحابیت کی تعریف ہے، اس پر سارے مکاتب فکر جو ہے متفق ہے، یہی تعریف ہے صحابیت۔ جو لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے وہ مطلقاً صحابیت کے انکاری نہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن جن کو آپ صحابہ کہہ رہے ہیں یہ تعریف صحابیت پر، معیار صحابیت پر نعوذ باللہ پورے نہیں ہوتے، جن میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دل کی کیفیت ہے، جو ایمان کی کیفیت ہے، اس کو آپ نے بیان کیا، کیونکہ جو فضائل بیان ہوتے ہیں سیدنا عمر کے، وہ زیادہ تر ہماری کتابوں میں موجود ہے، جن کتابوں میں وجود کے ہی وہ لوگ انکاری ہے جو سیدنا عمر کے ایمان کی قائل ہے۔ تو ان پر کیا اثر ہوگا ہمارے دلائل؟ جب وہ کتابیں درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔
اس لیے ضروری ہے عقلی نقلی قرآنی اور حدیثی دلائل سے جو مخالفت کرتا ہے سیدنا عمر کے ایمان کی، اسلام کی، دین کی، اس کو ان کی حیثیت واضح ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ توجہ ہو اور ان دلائل کو اپنے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش اور ان کو ازبر کریں، یاد کریں، اور پھر جہاں محفل مجلس کوئی لگی ہو، دوست احباب میں بیٹھے ہو، تو حکمت دانائی اور دلائل کے ساتھ ان دلائل کو بیان کریں تاکہ آپ کی طرف سے اہل سنت کی طرف سے حجت قائم ہو۔ اس پر اتفاق اختلاف نہیں ہے کہ سیدنا عمر ایمان حضور سے ملے ہیں یا نہیں، اس پر تو اتفاق ہے فریقین کے کہ حضور سے ملے ہیں، حضور سے ملاقات ہوئی، حضور کا ساتھ دیا، حضور کے ساتھ رہے۔ تو صحابی رسول کی جو پہلی تعریف کی شرط ہے، صحابی ہونے کے لیے جو پہلی شرط ہے، تو اس میں تو سیدنا عمر بالاتفاق ہے۔ یہ تو اختلاف ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ حضور سے ملاقات ہے عمر کی رضی اللہ، تو دوسرا گروہ کہے کہ نہیں ملاقات ہی نہیں ہے، یہ تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ اس پر اتفاق ہوا کہ سیدنا عمر کی ملاقات زندگی بڑھ رہی ہے کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو صحابی ہونے کے واسطے پہلی شرط ہے وہ تو موجود ہے۔ اب دوسری شرط کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے، اس پر بھی اتفاق ہے فریقین کا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ اسلام پڑھا ہے اور وہ 40ویں مسلمان، آپ پر اسلام کا 40واں چلہ، اسلام کی 40ویں شخصیت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس پر بھی اتفاق۔ کلمہ پڑھنے پر، رسول اللہ کی ملاقات پر۔ اب دو چیزیں رہ گئی جن پر اختلاف ہے، دو پر اتفاق، دو پر اختلاف۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ سننا کا، سیدنا عمر کے دل میں بھی ایمان تھا، جیسے ظاہر تھا ویسے باطن، جیسے زبان تھی ویسے دل تھا۔ اور سیدنا عمر کی موت پاک بھی ایمان اور اسلام پر آئی ہے اور شہادت نصیب ہوئی۔ ان دو چیزوں کو مشکوک بنانے لیے بہت سارے ابہامات، اشکالات پھیلائے کہ دل سے مومن اور اسلام سے ہٹ گئے تھے، پھر گئے تھے، نعوذ۔ قرآن اور حدیث کے دلائل سے جس پر اتفاق ہے اس کو تو بیان کی ضرورت نہیں، جو اختلاف ہے اس پر دلائل عرض کرتے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فلا اسلام سے کیسے پھرے، کب پھرے، کس طرح پھرے، کس دور اور کس وقت پھرے، یہ مخالف فریق پر لازم ہے کہ اس کی تاریخ کا، وقت کا، زمانے کا تعین کرے کہ کب پھرے ہیں وہ اسلام سے۔ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنا دل عقیدہ صاف نہیں رکھتا، اس پر لازم ہے کہ آوازیں لگانے کے بجائے، اختلاف کرنے کے بجائے، جھگڑا اختلاف پر اختلاف کے بجائے وہ تعین کرے کہ فلاں موقع تھا اور اس وقت فلاں واقعے کے پیش نظر اس کا یہ ہے پس منظر
کہ سیدنا عمر اسلام سے ہٹ گئے نہ اصول. اگر کوئی ایسی دلیل نہ ہو تو پھر اہل سنہ کی جو دلائل ہیں ان پہ دل کی صفائی اور ستھرائی اور دل و دماغ کو ذرا ایک طرف صاف کر کے سیدنا عمر کی عدالت اور گواہی ہماری طرف سے ان کا دفاع ان کی وکالت جو ہے اس پہ غور کیا. ہماری پہلی دلیل یہ ہے کہ سیدنا عمر کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عزت اور وقار اور غلبے کے لیے اللہ سے مانگا ہے. اور میرے علم کے مطابق اللہ کی ساری مخلوق میں یہ واحد عمر ہے جس امتی کو اس کے دلائل موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں نبوت مانگی. یہ دلیل بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی. اور یہ بات بھی معلوم ہے قرآن و سنت میں کہ موسیٰ پیغمبر نے اپنے لیے ہارون علیہ السلام کی نبوت مانگی. لیکن اللہ کی ساری مخلوق میں کسی نبی نے اپنے کے لیے امتی کا انتخاب کیا ہو وہ کوئی اور شخص نہیں ہے. مانگنے والے محمد رسول اللہ ہے اور جس سے وہ مانگا گیا ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ہمارے اس دلیل کو توڑا جائے, کہا جائے کہ یہ حدیث نہیں ہے, اس کا انکار کیا جائے کہ کیا رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی ہے یا نہیں اور نام لے کے کی ہے یا نہیں, تعین فرمایا ہے یا نہیں کہ اے اللہ اس اسلام اور کی عزت, اس اسلام کا اگر تو غلبہ چاہتا ہے تو عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے نواز. یہ دعائے رسول ہے اور بالاتفاق ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اللہم اعز الاسلام اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کی ذریعے. اختلاف تو یہ تھا کہ عمر اسلام لایا یا نہیں, یہ تو درجہ بہت اونچا ہے, یہ تو شخصیت اس سے بھی اونچی ہے. صدیق سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جس کو عزت اور مقام و شرف نصیب ہوا ایمان اور اسلام کی بدولت, اور اسلام کو جو عزت وقار ملا ہے یہ سیدنا عمر کے ذریعے نصیب ہوا. یہاں معاملہ الٹ ہے. صحابہ کرام کو, تابعین اعظام کو, محدثین کرام کو, علماء کرام کو, آج تک سارے مسلمین کو, ہم سب کو عزت ملی ہے اسلام کی برکت سے, اور اسلام کو عزت اور رونق اور عروج نصیب ہوا ہے. ایک شخصیت جس کو اللہ کے رسول نے مانگا تھا وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. یعنی یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ اللہ عمر کو اسلام دے کہ اس کو عزت دے دے, اللہ اسلام عمر کو دے دے تاکہ اس کو عزت نصیب ہو, اس کو بلندی نصیب ہو, اس کو جنت نصیب ہو. نہیں, اللہم اعز الاسلام, اگر اے اللہ تو اس اسلام کو جس پر دنیا نے ایمان لانا ہے اگر اس کو عزت اور غلبہ دینا چاہتا ہے تو ایک شخص کا میں محمد تعین کرتا ہوں, عمر بن خطاب اور عمر بن حشام یعنی ابو جہل, ان دونوں میں سے جو بندہ تو بہتر سمجھے, جو بندہ تو محبوب رکھے, جس بندے سے تو محبت کرے, جس بندے کو تو عالم الغیب ہے اسلام کو عزت مل سکتی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ دو بندوں میں سے ایک بندہ اگر آ جائے اسلام غالب آ جائے گا تو یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما. تو عمر دعا کا جواب بن کے محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آ, تو دعائے رسول ہو گئے, مراد رسول ٹھہرے. اور جو ہی سیدنا عمر حضور کے گھر داخل ہو, صحابہ نے دیکھا علی مرتضیٰ بھی موجود تھے, صدیق بھی موجود تھے,
سیدنا عثمان بھی تھے اور صحابہ 39 کے قریب حضور کے پاس آ چکے تھے. یہ 40واں شخص ہے. جو یہ اندر داخل ہوئے تو رسول اللہ نے پوچھا عمر کیسے آئے؟ فرمایا اسلام قبول کرنے آیا. تو صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ نعرہ تکبیر پورے گھر میں گونج اٹھا. تو اس طرح سمجھنا ہے تو آسان الفاظ میں کہنا چاہوں، یہ جو اللہ اکبر کا نعرہ ہے، نعرہ تکبیر، اس کا آغاز بتا دیجیے، اس کی تاریخ بتلا دیجیے. سب سے پہلے یہ کب لگایا گیا، اس کا آغاز بتلا دیجیے. اس کا آغاز کسی نے عمر کے ایمان پر ہوا. اس سے پہلے نعرہ کسی نے لگایا تو حوالہ لائے. ان سے پہلے مسلمان کبھی اتنے خوش ہوئے ہوں تو حوالہ پیش کیجیے. نعرہ تکبیر کے وجود کا تعلق اسلام میں، اس کا آغاز، اس کے مؤسس، اس کے موجد، اس کا سبب، اس کا ذریعہ سیدنا عمر کا ایمان ہے. جب ایمان لے پھر ایمان لانے کے تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہوا. جب نماز کا وقت ہوا تو پھر تاریخ بولتی ہے، کتابوں کے صفحات لکھے ہوئے. سارے صحابہ 39 موجود تھے، لیکن جس گھر میں بیٹھے تھے، دار ارقم میں چھپ کے بیٹھے تھے، اس گھر میں وعظ و نصیحت ہوتا تھا، اس گھر میں صحابہ کو، ساتھیوں کو لایا جاتا تھا، ایمان کے لیے قائل کیا جاتا تھا. جرأت و ہمت نہ تھی کہ بار یہ جتھا نکلے اور چوکوں چوراہوں پہ تبلیغ اور واعظ کرے، مسجد حرام میں نماز پڑھے، جا کے بیت اللہ کا طواف کرے. ساری شخصیات 39 موجود تھی. اللہ اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، غلبہ دینا چاہتا ہے تو عمر کو اسلام دے دے. اس دعا کی تاثیر، اس دعا کا نتیجہ، اس دعا کا ثمرہ آج ہی ملنے لگا ہے. عمر اسلام لائے، نعرہ تکبیر بلند ہوا، نماز کا وقت ہوا. حضور نے فرمایا نماز کے لیے سب ذرا درست کرو. سیدنا عمر نے فرمایا رسول اللہ نماز کہاں پڑھنی ہے؟ فرمایا یہاں. فرمایا بیت اللہ میں کیوں نہیں؟ ہاں وہاں تو پڑھنے نہیں دیتے. فرمایا میرے آنے کے بعد بھی، میرے آنے کے بعد بھی. غزوات حیدری کتاب کا نام لکھا ہے کہ جب سیدنا عمر ایمان لے آئے تو امیر حمزہ اور سیدنا علی اور ابو بکر سارے پیچھے پیچھے تلواریں لہرا کے آ رہے تھے اور سب سے آگے عمر جا رہے. یہ پھر مومن نہیں ہے. اس کے ایمان کی گواہی کہیں سے مطلوب ہے امت کو. افسوس ہے اور دکھ ہے کہ امت یہ چاہتی ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں، اس پر گواہی چاہیے، اس پر امت کو دلائل چاہیے. یہ امت ڈوب کے مر جائے، کس پر دلائل مانگ رہی ہے؟ اس شخصیت کہ یہ بندہ مومن ہے یا نہیں، اس نے کلمہ دل سے پڑھا یا نہیں. جب یہ ایمان لائے تھے تو کیا رسول اللہ کے پاس حکومت تھی، جتھا تھا، فوج تھی؟ نہیں. فرمایا میں ایمان لے آؤں اور نماز چھپ کے ہو. یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ اور آپ کے اصحاب ذرا میرے پیچھے چلے، میں آگے اعلان کرتا ہوں. سیدنا عمر آگے پڑھے. اتفاقیہ روایات اگر اہل سنت کی کتاب میں ہے تو اہل تشیع کی کتاب میں بھی یہ روایات موجود. سیدنا عمر آگے، سیدنا حمزہ اور سیدنا علی تلوار لہرا کے پیچھے پیچھے. قیادت سیدنا عمر کے پاس ہے.
فرمایا اے اہل مکہ، اے قریش، جس نے بچے یتیم کروانے ہوں اور جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو، وہ ذرا سامنے آئے، میرے رسول کو نماز سے روکے تو سے۔ آج عمر ایمان لائے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ پھر سن لیجیے، سیدنا عمر کے بارے میں ہی قرآن کی آیت جو خطبہ رسولہ میں پڑھی، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اللہ وہ ذات جس نے حق کے ساتھ دین حق دے کے محمد مصطفیٰ کو بھیجے تاکہ یہ دین حق جو ہے سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ اللہ نے رسول کو بھیجا دین حق دے کے تاکہ یہ دین حق سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ تو پھر بتلاؤ یہ غالب کس کے دور میں آیا ہے، کس کے زمانہ خلافت میں آیا ہے، یہ آیت کب پوری ہوئی ہے؟ اس کو ذرا قرآن اور سنت کی روشنی میں پڑھیے اور سمجھیے۔ یہ آیت ہے، اس آیت کی روشنی میں ذرا بخاری کی حدیث اور حیات القلوب شیعہ کی معتبر کتاب، دونوں کتابوں کو پڑھیے اور شان عمر کو جانی اور پہچانی۔ یہ آیت کا شان نزول پڑھی، یہ آیت کب نازل ہوئی اور کب پوری ہوئی، حضور پر نازل ہوئی اور پوری کب ہوئی ہے؟ سارے دینوں پر محمد مصطفیٰ کا دین غالب آ جائے۔ اس آیت کے بعد صحیح بخاری میں حیات القلوب میں جو بات لکھی ہے وہ ذرا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق ہے۔ صحابہ اکرام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے کھودتے ایک پتھر آ گئے، چٹان آ گئی ہے۔ سارے صحابہ نے کوشش کی ہے یہ چٹان ٹوٹ جائے، لیکن یہ ٹوٹتی نہیں۔ بڑے کدال اس پہ مارے لیکن نہیں ٹوٹتی۔ ہم آپ سے عرض کرنے آئے ہیں کہ اس کا کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں چلتا ہوں اس چٹان کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ جب چٹان کو حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا ذرا کدال جو ہے جس سے وہ لوہا جو مارتے ہیں وہ ٹوٹتا ہے پتھر، فرمایا یہ کدال ذرا مجھے پکڑا۔ نبی علیہ السلام نے اس کدال کو پکڑا اور کدال کو زور سے چٹان پہ مارا، اندر سے چنگاری، جب لوہا پتھر سے ٹکراتا ہے تو چنگاری، وہ چنگاری نکلی اور رسول اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کے محلات نظر آ گئے۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ کدال کو مارا چٹان پر، پھر روشنی نکلی۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس کے محلات نظر آ گئے۔ فارس کہتے ہیں ایران۔ فرمایا ایران کے محلات مجھے نظر آ گئے۔ یہاں وہ کسرا ہوتا تھا بادشاہ، قبیلہ ان کا ساسانی قبیلہ تھا، وہ بادشاہ ہوتے تھے۔ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کے لقب نام جو بھی ہوتا اس کو کسرا کہا جاتا، یعنی ایک عہدے کا منصب کا نام تھا۔ جس طرح مصر میں فرعون تھا، اس طرح ایران میں کسرا کہتے تھے اپنے بادشاہ کو، اپنے حاکم۔ قبیلہ ان کا ساسانی قبیلہ تھا، اور یہ تصور تھا، عقیدہ تھا کہ یہ بادشاہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں اور اس ساسانی قبیلے کو بادشاہت اللہ نے دی ہے اور یہ سلسلہ چل رہا، ہمارا حق نہیں۔
یہ اسی قبیلے کا حق ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں گے آپ. ایرانیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ ساسانی قبیلے کا حکومت کرنے کا الہی اللہ کی طرف سے حق ہے، کوئی اور حاکم نہیں بن سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو آگے مسئلہ ایک سمجھ آئے. تو ایران کے محلات مجھے نظر آئے. نبی علیہ السلام نے تیسری باری آپ نے وہ کدال چٹان پہ مارا، پھر فرمایا اللہ اکبر. مجھے یمن کے شہر صنعاء کے دروازے نظر آ گئے. آج ہی وہ شہر صنعاء موجود ہے، میں اس کے دروازے نظر آ گئے، وہ مجھے نظر آ رہا ہے. یہ حدیث ہے، صحیح البخاری میں ہے اور شیعہ کی کتاب حیات القلوب. الفاظ کا اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، معنی مفہوم یہی ہے جو میں نے بیان کیا. اس میں کیسر، کسرا، شام، ایران اور یمن کے محلات رسول اللہ کو دکھلائے. جب حضور نے یہ بات کدال وہ مارتے رہے، وہ چٹان ٹوٹ گئی. حضور نے 3 دفعہ مارا، چٹان ٹوٹ گئی. رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محلات دیکھنے کا کیا معنی ہے؟ فرمایا یہاں جس ملک کے میں نے محلات دیکھے ہیں وہاں تم میرے صحابہ فتح حاصل کر کے اسلام کے جھنڈے لے رہے ہو. اب سوال، قرآن کی آیت کہ دین اسلام غالب آئے. اب شام اور فارس اور یمن کے محلات یعنی ان 3 ممالک کی اندر حکومت اسلام کی ہوگی، اسلام غالب آئے. اب رک کے ٹھنڈے دل و دماغ سے اصحاب رسول سے محبت عقیدت میں ذرا ڈوب کے، اہل بیت سے محبت عقیدت کا اظہار کر کے، پورے تعصب نفرت سے ہٹ کے سوچئے کہ یہ تینوں ملک شام، ایران اور یمن کس شخصیت کے دور زمانہ خلافت میں فتح ہو. سوال ہے قرآن کی روشنی، حدیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی، اس کو حل کیجیے. دنیا کی ساری بڑی کتابیں کھنگال لیجیے، اس دعوے کو نہیں جھٹلایا جا سکتا اور اس کے علاوہ کوئی اور بات پیش نہیں کی جا سکتی کہ ان تینوں ملکوں کے فاتح ایک ہی شخصیت ہے اور وہ سیدنا عمر ہے. ایران کے لوگ ویسے ہی مخالف نہیں ہے سیدنا عمر کی، تاریخ ہے. یہ صدیوں سے جنگ ہے اور یہ صدیوں سے لڑائی ہے اور صدیوں سے اختلاف ہے. اس دن سے یہ مخالف ہے سیدنا عمر کی. مگر ایران کا اور مدینہ کا سیدنا عمر ان کا کیا بگاڑا تھا؟ یہی بگاڑا ہے کہ وہاں اسلام کے جھنڈے کو لہرائے، ساسانی بادشاہوں کی حکومت کا خاتمہ کیا. وہ جو کہتے تھے اللہ بناتا ہے حاکم، اس تسلسل کو توڑا اور ساسانی قبیلے کا ایک بھی بادشاہ اور ایک بھی بندہ نہیں چھوڑا سیدنا عمر. جب سیدنا عمر فاتح ہوئی اور غالب آئے. اگلی بات سن لو، جب ایران پہ حملہ ہوا نا فارس پہ، تو سیدنا عمر خود جانا چاہتے تھے. اس لڑائی کی سپہ سالاری قیادت کمانڈ میں خود کرتا ہوں. جس شخصیت نے روکا وہ سیدنا علی. سیدنا علی نے فرمایا ہے عمر آپ نے ایران پہ خود نہیں جانا،
ہمیں اللہ فوج کی طاقت سے اور عددی اکثریت سے ہمیں فتح نہیں دیتا، اللہ اپنے حکم سے اللہ فتح دیتا ہے۔ آپ نہ جائیں، وگرنہ ایرانی یہ سمجھ جائیں گے کہ کل اسلام کا خلاصہ نچوڑ عمر ہے، اگر اس کو توڑ دیا جائے، شہید کر دیا جائے تو اسلام کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ آپ نہ جائیں، وگرنہ سارے ایرانی مل کے آپ کی شخصیت کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کا وجود اسلام کے غلبے کے لیے باقی رہنا ضروری۔ سینا علی، لیکن آپ جانا چاہتے ہیں جن کی خبر رسول اللہ نے دی ہے تھی، میں ذرا دیکھ کے تو آؤں۔ اور اس وقت یہاں بادشاہ تھا یزدگر، یہ بادشاہ تھا اس کا ایران کا، سسانی قبیلے کا یہ آخری بادشاہ ہے، یہ مارا گیا، اس کی نسل ختم کر دی گئی، سسانی وجود ختم کر دیا گیا، شہزادوں کو مار مکا ختم کر دیا گیا، کچھ نہ رہا۔ کیوں مخالف ہے یہ سینہ عمر کے؟ اگلی بات، اس سے بھی حیران کون ہے؟ یزدگر کی ایک بیٹی تھی اس بادشاہ کی، بچے مارے گئے، نوجوان مارے گئے، اس بادشاہ کے شہزادے مارے گئے، قبیلے کے سارے لوگ ختم ہو گئے۔ ایک عورت بچی جس کو لونڈی بنا کے اصحاب رسول مدینہ لائے سینہ عمر کے ساتھ، اور بھی عورتیں تھیں لیکن اس قبیلے کی یہ عورت، میری عمر سے کہا گیا، امیر المومنین سے، کہ یہ یزدگر کی بیٹی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، سسانی قبیلے کی بیٹی ہے، پورا قبیلہ ختم کر دیا گیا، یہ بچی ان کی بچ گئی ہے، یہ لڑکی ایک بچ گئی ہے، یہ عورت بچ گئی۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادے کی بیٹی ہے، اس کو ہم لونڈی نہیں بنائیں، بڑے خاندان کی بڑی بیٹی ہے، اس کو لونڈی نہیں بنائیں گے، اس کو ہم مدینے کے شہزادے، حقائق کون بیان کرے اور کون سنے اور کون آگے پوچھائے؟ فرمایا ہم مدینے کے شہزادے، مدینے کے ہی نہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت کو نکاح میں دیتے ہیں تاکہ بڑے بادشاہ کی بیٹی ہمارے محمد کے بیٹے کے گھر میں چلی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یزدگر کی بیٹی شہربانو جس کے نام کے مرضی اور دوڑے پڑے جاتے ہیں، یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے جو سیدنا حسین کے نکاح میں جا رہی ہے۔ اگلی بات لکھو، کوئی ہے جو انکار کرے کہ شہربانوں کا حسین سے نکاح جس ہستی نے کیا وہ سیدنا عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ساسانی تو ہو گئے ختم، اب ذرا یہاں نکتہ رک کے سنیے۔ ایرانی صدیق کے بھی خلاف، ایرانی عمر کے بھی خلاف، ایرانی عثمان کے بھی خلاف، ایرانی ساسانی یہ کیوں پھر سیدنا علی کے حق میں اور محبت میں عقیدت میں یہ کیوں ڈوبے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ شہر بانو حسین ابن علی کے نکاح؟ اب ایران کو، ایرانی لوگوں کو کا یہ نظریہ بنایا گیا، یہ سوچ پیدا ہوئی، ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حسین، ہمارے داماد ہیں حسین، ایران کے کیا بنے پھر؟ داماد کون؟ حسین۔ ساسانی قبیلے کے یادگار شاہبانو حسین ابن علی کے نکاح میں ہے، تو لہذا انہیں اور ان کی اولاد کو ایران کی بادشاہی کو، حکومت کو سنبھالنا چاہیے تھا۔ اس نسبت سے تعلق قائم ہوا۔ انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ اہل بیت کا حق ہے اور
اور اولاد علی کا حق ہے خلافت کا اور حکومت کا اور امامت کا، اور یہ جس طرح اللہ کی طرف سے ساسانی بادشاہ مقرر ہوتے تھے، اسی طرح اللہ کی طرف سے یہ عالمی بادشاہ ہونی چاہیے اور امام ہونی چاہیے اور خلافت پہ منصب پہ آنی چاہیے، کیونکہ یہ اسی قبیلے سے متعلقہ۔ ایرانی کیوں مخالف ہے سینہ عمر کے؟ ایران کی یہ فطرت میں داخل ہے، یہ عجمی لوگ ہیں، یہ عرب کی حکومت کو، حاکم کو، سلطنت کو قبول نہیں کرتے۔ سینہ عمر کو قبول نہیں کیا اجمیوں نے، ایرانیوں نے، ہم نہیں مانتے عرب کے لوگ ہم پر حکمرانی کریں، ہم نہیں مانتے۔ علی پاک کی اولاد کو کیوں مانا؟ رشتہ داری کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے۔ اور تیسری وجہ، ایران کے اندر اس دور میں دو قسم کی عورتیں ہوتی تھیں۔ ایک عورت جس سے نکاح ہوتا تھا، اولاد ہوتی تھی، ایک عورت خواہش پرستی کے لیے، مہمانوں کے استقبال کے لیے، ہر مہمان آئے تو اس کو عورت بطور خدمت پیش کی جاتی، اس سے عارضی بغیر گواہوں کے، بغیر مجلس کے اس سے نکاح کر کے اس کو دے دی جاتی، اس کو مذہب سمجھا جاتا، جسے مدعا کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ نے مدعے کو کیا حرام، سیدنا عمر نے کی سختی، اور جب ایران فتح ہوا تو یہاں تو یہ چیز رائج تھی۔ سیدنا عمر نے فرمایا جو متع کے لیے کوئی عورت سے مدعا کرے گا میں حد زنا جاری کروں گا۔ سختی کی، درے اور کوڑے جب مارنے شروع کیے تو جن کی نسلوں میں، جن کے خون میں یہ گناہ شامل تھا، وہ سیدنا عمر سے پیار کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اور آج تک وہ سلسلہ ساسانی سے لے کر آج تک، یزگر کی آباء و اجداد سے لے کر آج تک وہ نکاح متع، اس پر جواز، اس پر دلائل، اس پر عمل آج تک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کیوں مخالف ہے ایرانی سینہ عمر کی؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا خیبر اور عرب میں سے یہود و نصارا یہودیوں کو نکال دینا، اس پر عمل کس نے کیا؟ سیدنا عمر۔ پلیمیٹ کر دیا تھا، یہود کو نکال دیا تھا، خیبر سے لا تعلق کر دیا تھا، تبھی تو ناراض۔ یہ تین مذاہب مل کے سینہ عمر کے خلاف ایک پوری سازش اور پورے جال بنا ہوا ہے۔ ان لوگوں سیدنا صدیق کی گستاخی اور جو ہے نا، یہ صرف سیدنا عمر کی وجہ سے ہے، ان سے محبت۔ سیدنا عمر نے سیدنا صدیق کو خلیفہ کیوں بنایا ہے؟ یعنی معاونت کی ہے، ساتھ دیا ہے۔ اصل میں رولا، جھگڑا، لڑائی، اختلاف سارے کفار کا سیدنا عمر سے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، سب مذاہب جتنے بھی کفار کے ہیں ان کی لڑائی سیدنا عمر سے، اختلاف سیدنا عمر سے۔ کیونکہ پھر صدیق سے لڑائی تو ہونی تھی کہ انہوں نے بنایا ہی کس کو؟ عمر کو۔ حالانکہ سیدنا عثمان لکھنے والے تھے، جب خلیفہ دوم بنے نا سیدنا عمر، تو حضرت صدیق نے بلایا سیدنا عثمان، فرمایا یہ میری نصیحت، وصیت لکھ لو اور جا کے باہر اعلان کر دو، صدیق بیمار ہے، آپ نے اپنا نائب، حاکم، خلیفہ اپنا نائب چن لیا ہے اور اس کا اعلان کر دو۔ سیدنا عثمان نے بولے، اگلی ایران کن بات آپ کو سناؤں۔ سیدنا صدیق نے کھڑکی کھول کے، صحابہ مسجد نبی میں تھے، بیمار تھے سیدنا صدیق، فرمایا اصحاب رسول، مہاجرین و انصار، جس بندے کا میں انتخاب کر دوں، جس بندے کو مقرر کر دوں اپنے بعد، قبول ہوگا؟ ذرا مل کے آپ آواز دیں کہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سیدنا صدیق پوچھ رہے، پورے اجتماع پہ سناٹا تھا، سکتا تھا، ایک شخص بولے، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ہے ابو بکر خلیفۃ الرسول، قبول ہوگا، کوئی انکار نہیں ہے، قبول ہوگا، لیکن ایک مشورہ ہے۔ فرمایا دیجئے سیدنا علی۔ فرمایا اگر عمر ہو تو پھر تو آنکھیں بند کر کے قبول ہوگا۔
فرمایا عثمان پر اعلان کرو۔ عثمان نے جا کے اعلان کیا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق نے آپ کا حاکم، آپ کا اپنا نائب خلیفہ اپنے بعد سیدنا عمر کو چن لیا ہے۔ تو سب سے پہلے سیدنا علی اٹھ کے فرمایا ہم صدیق کے فیصلے پر راضی۔ قرآن پاک پڑھیے، حدیث پڑھیے۔ سیدنا عمر کا انتخاب ایسے ہی نہیں ہوا۔ قرآن پاک کے الفاظ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا تھا تورات اور زبور و انجیل میں، ساری کتابوں میں لکھ دیا تھا، لوح محفوظ میں بھی یہ لکھ دیا تھا کیا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے اندر حاکم میں اس کو بناؤں گا جو میرے بندوں میں صالح ہو۔ مجھے بتلاؤ یہ قرآن کی خبر ہے کہ میرے بندوں میں سے، رب کہتا ہے میرے بندوں میں سے جو صالح ہے، جن کا صالح ہونا لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پر، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ان کے بارے میں جن کے صالحیت کو لکھا ہے زمین میں میں ان کو حکومت دوں گا۔ بتاؤ سیدنا عمر اللہ کے ہاں پھر کیا لکھا ہو؟ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا یہ عابدین کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ تمہارے محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور سارے جہانوں جس جہان کے لیے رحمت ہے اس زمین کے وارث سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ عبادی الصالحون ہے، نیک متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ بتایا جائے کیا شام کی زمین کس کے دور میں فتح ہوئی؟ اور ایک بات اور لکھ لیں، سیدنا علی محبوب خدا، شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چوتھے نمبر پر منصب خلافت پہ تشریف لائے، پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس ملک کے جس زمین کے حصے اور ٹکڑے کے خلیفۃ المسلمین علی تھے، ہر اس زمین کے ٹکڑے کے فاتح سیدنا عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ جہاں تک خلافت علی کی تھی وہاں تک حکومت اسلامی پہلے قائم کس نے کی؟ سیدنا عمر۔ پڑھ لیے سیدنا عمر شام کی فتح ذرا پڑھیے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار شام کے اندر اسلامی فوجیں داخل ہوئی۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے شام کے محلات دیکھے، اب ذرا دیکھنا محلات میں کیا ہو۔ سیدنا عمر کا زمانہ خلافت، بیت المقدس کا محاصرہ کیا سیدنا عمر بن عاص، کئی دن محاصرہ جاری رہا، فتح نہ ہوئی۔ اندر سے یہودیوں عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے پوپ اندر تھے۔ جب وہ مشکلات میں پڑے، کھانا پینا راشن باہر سے جاتا تھا بند ہوا، تنگ آئے، مذاکرات پہ راضی ہوئے۔ جب مذاکرات کی محفل مجلس پہ بیٹھے، میز پر آئے، تو پادری کہنے لگے عمر بن عاص، لڑائی سے یہ مسئلہ کتنے دن ہو گئے، کتنے ایام ہو گئے، تم محاصرہ کر کے بیٹھے ہو، یہ حل نہیں ہوتا، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے، تورات، انجیل و زبور میں لکھا ہے، یہ طاقت کے بل بوتے پہ بیت المقدس فتح نہیں ہوگا، تم کیسے فتح کر سکتے ہو؟ اس کو فتح کرنا ہے ایک شخص نے، اس کی نشانیاں ہماری کتاب تورات اور زبور میں موجود ہیں۔ اگر تمہارا امیر المومنین عمر میں وہ صفات ہیں تو یہ فتح ہو جائے گا، اگر صفات نہیں ہیں تو یہ فتح نہیں ہوگا۔ اپنے امیر عمر کو بلاؤ، شام میں آئیں، ہم اپنی کتاب میں ان کی صفات دیکھیں گے،
اگر وہ صفات پائی گئی جو تورات و زبور میں اللہ نے نازل کی تھی موسیٰ پیغمبر پر، عیسیٰ پیغمبر پر، داؤد پیغمبر پر، ایک نبی ہوگا، اس آخری نبی ہوگا، اس نبی کے ایک ساتھی ہوگا جس کا نام عمر ہوگا رضی اللہ ہوتا، اس کے اندر یہ خوبیاں یہ صفات ہوں گی۔ اگر وہ صفات تمہاری کتاب ہماری کتاب میں موجود ہوئی اور پھر عمر میں دیکھیں گے اگر وہ موجود ہوئی، ہم بغیر لڑائی کی چابیاں تمہارے امیر المومنین کے حوالے کر دیں۔ عمر بن عاص پیغام بھیجا، امیر عمر یہ بات طے ہو گئی، مذاکرات ہو گئے، دستخط ہو گئے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، بیت اللہ کی چابیاں امیر المومنین کے حوالے کر دیں گے۔ امیر عمر کو بلاؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تک پیغام پہنچا، جو اندر سے مسلمان نہ ہوئے تو دا تورات زبور انجیل پھر ذکر کے تھو آگا۔ عمر کو پتہ نہیں تھا کہ میں اندر سے مسلمان نہیں ہوں، نعوذ باللہ، تو فرما سکتے تھے میرا تو وہاں پول کھل جائے گا، میرا تذکرہ کہاں آ گیا، میں تو مسلمان ہی اوپر سے ہوں۔ نہیں، فرمایا اگر میرے جانے سے بیت المقدس کی چابیاں ملتی ہے عمر جانے کے لیے تیار ہے۔ سیدنا عمر نے جو لیے، چھوارے لیے، ایک اونٹ لیا، اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا۔ لوگوں نے کہا آپ کچھ بندے ساتھ لے جائے، فرمایا بندوں کی ضرورت کیا ہے، ایک ہی بندہ کافی ہے۔ کیوں اتنا لمبا سفر شام کی طرف جانا ہے، مدینہ سے ہزاروں میل کا سفر ہے، راستے میں کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں؟ ایک دفعہ بادل چڑھے نا، بادل چڑھے، لوگوں نے کہا آج مدینے میں بارش ہونے لگی ہے، بارش ہونے لگی ہے، لوگ دیکھتے رہے، بادل آگے نکل گیا، بارش نہ ہوئی۔ لوگوں نے کہا امیر عمر بادل بڑے چڑھے تھے، بارش نہیں ہوئی۔ فرمایا کہیں تو برسیں گے نا، مدینے میں نہیں برسے، کہیں تو برسیں گے نا، لیکن لکھ لو جہاں بھی برسیں گے وہاں حکومت عمر کی ہوگی۔ یہ جہاں چلے جائیں کہاں جائیں گے، جہاں جائیں گے حکومت تو عمر کی ہوگی نا۔ عمر کے زیر قبضہ جو علاقہ ہے، جو جگہ ہے جہاں عمر کی حکومت ہے، وہاں ہی جا کے برسیں گے یہ بادل۔ امیر عمر چل پڑے۔ کیسر کا ایک دفعہ نمائندہ آیا تھا، بادشاہ کیسر کا، وہ مدینے میں آ کے دیکھتا پھرے بات ایوان کہاں ہے، وزیر اعظم ہاؤس کہاں ہے، ایوان صدر کہاں ہے، وہ امیر عمر کہاں رہتا ہوگا۔ مدینہ تھا، کچے مکانات تھے، کوئی پتھروں کے مکانات تھے، وہ دیکھے بہت اونچی کوئی بلڈنگ ہوگی جس طرح کیسر کی ہے، کس طرح کی ہے۔ اس لوگوں سے پوچھا وہ تمہارا امیر المومنین جو ہے، میں کیسر کا نمائندہ ہوں، سفیر ہوں، امیر عمر سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہے، ان کا ایوان کہاں ہے؟ میں تو پورا مدینہ اوپر سے دیکھا ہے، کوئی محل اونچا نظر ہی نہیں آیا، وہ کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا وہ اونٹ چرا رہے ہیں، مدینے سے باہر جاؤ نا وہاں اونٹ چرا رہے ہوں گے۔ وہ باہر نکلے تو سیدنا عمر کے اونٹ جو چر رہے تھے اور امیر المومنین ایک درخت کے نیچے پتھر رکھ کے سوئے ہوئے۔ کسی نے کہا یہ ہے امیر عمر۔ کیسر کے نمائندے نے اوپر کھڑے ہو کے پتہ کیا کہا تھا؟ عمر تیرا حق بنتا ہے کہ تو آرام سے سوئے، اس لیے کہ تو نے دنیا میں انصاف کیا ہے، ہمارے بادشاہ سکون سے نہیں سو سکتے اس لیے کہ انہوں نے اپنی دنیا پر ظلم کیا ہے۔ تو سو سکتا ہے آرام سے، تو نے تو دنیا میں انصاف کیا ہے۔ امیر عمر جب قریب پہنچے، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا امیر عمر موزے موڈے تے رکھے ہوئے، رائے تے تو پانی جو گزرے، موزے جڑے سن چمڑے تے موڈے تے رکھے ہوئے، کپڑے نو 12 یا 14 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں چولے نو۔ جب عمر بن عاص نے ویکھیا انہاں فرمایا امیر المومنین ساڈا خیال سی تسی اس طرح ہی آؤ گے، تمہاری سادگی تمہارے مزاج کو ہم جانتے تھے، یہ سوٹ ہے بڑے بڑے یہودی پادریوں سے اور بادشاہوں سے ملنا ہے، یہ ذرا سوٹ آپ سے بے تن فرما لیں، اور یہ گھوڑا ہے آپ کے لیے اس پر چڑھ۔ وہ سوٹ لیا اور زیب تن کیا، تھوڑا سے آگے چلے، فرمایا نہیں یار وہ مجھے اپنا سوٹ دے دو، ہمیں کپڑوں سے عزت نہیں ملی، ہمیں اسلام سے عزت نصیب ہوئی۔ وہ ہے سیدنا عمر۔ پھر گھوڑے سے نیچے اترے، اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، تھوڑا سا آگے گئے تو فرمایا غلام کو اب باری تیری آ گئی ہے، تو اوپر چڑھ، میں مہار پکڑتا ہوں۔ مہار پکڑے امیر عمر، جب بیت المقدس کے دروازے پہ پہنچے، سارے صحابہ مسلمان مومنین مجاہدین پریشان تھے کہ وہ دیکھ کے کیا کہیں گے۔ یہود و نصارہ کے پوپ پادری جب باہر نکلے
کہنے لگے یہ ہے عمر، انہوں نے کہا یہ ہے ہمارا عمر، یہ ہے ہمارا امیر المومنین۔ انہوں نے چابیاں دے کے فرمایا ہم نے ساری نشانیاں جو پڑھی تھی عمر میں پا لی ہیں۔ تو راہ زبور انجیل میں عمر کی شان ہے، قرآنی نص ہے، حدیث سنیے، فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر، لو بھائی دل والی کیفیت آنے لگی۔ زبان سے تو مانتے ہو نا کہ عمر نے کلمہ پڑھا ہے، جھگڑا تو دل کا ہے نا، رولا تو دل کا ہے نا۔ رسول اللہ کا فرمان ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو، دین کو، ایمان کو عمر کی زبان پہ بھی جاری کی ہے اور عمر کے دل پہ بھی جاری فرما دی ہے۔ کس قسم کی دلیل چاہیے؟ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں نے خواب میں دیکھا میں دودھ پی رہا ہوں، میں دودھ پی رہا ہوں، یہ پیالہ دودھ کا میں پی رہا ہوں، میں نے تھوڑا سا پیا، پھر میں نے دیکھا عمر آ گئے، میں نے وہ اپنا دودھ کا بچا ہوا پیالہ جو تھا وہ عمر کو دے دیا۔ یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا علم، اللہ نے علم میرے سینے پہ نازل کیا ہے، میں نے وہ علم سینہ عمر کو عطا کر دیا۔ تبھی تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی حضور نے رائے لی صحابہ سے اور سیدنا عمر سے، عمر نے رائے پیش کی، صحابہ نے اور رائے پیش کی، عمر نے اور رائے پیش کی، پھر ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا کہ اسی مسئلے پر حضور نے عمل کیا اور اسی مسئلے پر قرآن نازل ہوا جو رائے سیدنا عمر فاروق کی ہوا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی، یہ مرتدوں کے بارے میں ہوتا ہے نعوذ باللہ، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت جاری رہتی، عمر فاروق نبی ہوتے، صرف اس لیے نبی نہیں کہ آگے دروازہ بند ہے، اگر وہ خصائص و خوبیاں سینہ عمر میں موجود تھی، اگر نبوت جاری رہتی عمر نبی ہوتے، لیکن آگے دروازہ رب نے بند کر دیا ہے، لیکن عمر اس لائق تھے، اس مقام پر تھے کہ اللہ ان کو نبی بناتا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، بخاری کی حدیث، میرے سامنے خواب میں کچھ بندے آئے، قمیض پہنے ہوئے، کسی قمیض جو تھی نا وہ چھوٹی تھی، یہاں تک سینے تک تھی، کسی کی اور اس سے نیچے تھی۔ پھر میرے سامنے عمر پیش کیے گئے، میں نے دیکھا سر سے لے کر پیروں تک پورا وجود قمیض میں چھپا ہوا، اور امیر سیدنا عمر کی قمیض زمین پہ نشان بناتی جا رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول سے مراد کیا ہے؟ فرمایا دین۔ ہم یہاں محدثین نے لکھا ہے اس سے مراد دین ہے، اور دین سے مراد کیا ہے کہ عمر کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو دین سے باہر ہو، پورے کا پورا دین، اوپر چادر دین کا لباس عمر فاروق کے اوپر ہے، حتیٰ کہ اتنی قمیض مبارک لمبی تھی کہ پیچھے نشانات چھوڑ رہی تھی۔ اب اس پر حدیث پڑھیے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے عمر کے نشانات پہ چلتے رہنا، وہ قمیض نشان چھوڑتی جا رہی ہے، میری سنت، میرے خلفاء کی سنت پر قائم رہنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ جی بتاؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں، یہ بھی بخاری ہے، میں نے خواب میں ایک کنواں دیکھا، اس کنویں سے میں نے ڈول کھینچنے لگا تو میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، ان کو میں نے وہ پکڑا دیا، انہوں نے ڈول کھینچا، ایک دو ڈول کھینچے، لیکن بڑی مشکل سے، کمزوری سے، اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ پھر عمر فاروق آ گئے، جب عمر آئے تو ڈول بڑا ہو گیا، پھر عمر نے ایسے کھینچا، اتنا میں طاقت سے کسی کو کھینچتے آج تک نہیں دیکھا، نہ کوئی انسان بچا نہ کوئی حیوان بچا جو عمر کے کھینچے ہوئے پانی سے فائدہ نہ حاصل کرے۔ اس سے مراد محدثین نے لکھا ہے خلافت ہے۔ بتاؤ کوئی حیوان انسان ایسا نہیں بچا تھا جس نے سیدنا عمر کی خلافت میں امن و سکون نہ پایا۔ عمر تو ایسا انسان ہے، ممبر پہ کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے،
ہزاروں میل دور سیدنا ساریہ جنگ کر رہے کافروں سے، دوسری طرف سے پہاڑ کے پیچھے لشکر حملہ آور ہونے لگا، سیدنا ساریہ پھنس گئے تھے۔ اللہ نے درمیان سے سارے پردے ہٹا کے عمر فاروق کو مدینے میں کھڑے ہو گئے وہ منظر دکھا دیا۔ سن عمر نے یہاں سے آواز لگائی، یا ساریہ، اے ساریہ، اس پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ، ادھر سے آپ پہ حملہ ہونے والا ہے۔ اللہ نے ہوا کے ذریعے اس بات کو اٹھا کے سیدنا ساریہ کے کان میں پہنچا دیا۔ یہ کرامت ہے سیدنا عمر کی۔ اگر آج ٹیلی فونوں پہ وائرلیس کے ذریعے باقی سارے سیٹلائٹس کے ذریعے اگر بات پہنچ سکتی ہے تو کب کسی نہ عمر کی بات کو اللہ نے سیدنا ساریہ کے کان تک پہنچا کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور سیدنا عمر کی کرامت ہے جس سے کرامتیں ظاہر ہوں، وہ ارتداد میں نہیں جاتا، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ سیدنا عمر جب شہید ہوئے تھے، آتے ہیں آخر کی طرف، جب سیدنا عمر شہید ہوئے کیا کفر کے ایمان میں شہید ہو گئے؟ نعوذ باللہ۔ کس بنیاد پہ مرتد کہتے ہو؟ کس بنیاد پہ کہتے ہو اسلام سے پھر گیا تھا؟ کس بنیاد پہ کہتے ہو ظالم و ظلم کرتا تھا؟ بنیاد کوئی وجہ بتلائیے۔ سیدنا عمر جب شہید ہو گئے، دنیا سے جا رہے، رسول اللہ خود کہہ گئے تھے عمر شہید ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے عمر شہید ہوں گے۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جو اسلام سے پھر جائے؟ نہیں، یہ ایمان پر موت کی گواہی اور دلیل ہے، رسول اللہ دے رہے ہیں کہ حضرت عمر وہ شخصیت ہے جن کے آخری سانس کے اندر بھی ایمان موجود ہوگا، تبھی تو عمر شہید ہے۔ شہادت دلیل ہے، خاتمہ بالایمان۔ صحابیت کے درجے سے وہ نکلتا ہے جس نے حضور کو دیکھا نہ ہو، حضور سے ملاقات نہ کی ہو۔ سیدنا عمر نے ملاقات کی ہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے۔ صحابیت کے درجے سے وہ نکلتا ہے جس نے زہر سے کلمہ نہ پڑھا ہو، سیدنا عمر نے پڑھا ہے۔ جناب صحابیت کے درجے سے وہ نکلتا ہے جس نے دل سے نہ پڑھا ہو، علی لسان عمر بقلب ہی، سیدنا عمر نے دل سے پڑھا ہے۔ صحابیت کے درجے سے وہ نکلتا ہے جس نے مرتے وقت اسلام کو چھوڑ دیا ہو۔ حضرت عمر تو شہید ہی نماز کے اندر ہو، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، علی حسنین کے امام ہے، مسجد نبی کی امامت آپ کے سپرد ہے، خلافت آپ کے سپرد ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہے، ایران و شام اور یمن کے فاتح، سیدنا حسین کے نکاح پڑھانے والے ہیں۔ اس لحاظ سے مان لو حسین ابن علی کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ بتایا نا آپ کو، سیدنا عمر نے۔ نکاح خان کی حیثیت سے مان لو، جو حسین ابن علی صحابی رسول کو دیکھے اس پر جنت واجب ہے۔ کیا سیدنا عمر نے حسین کو دیکھا نہیں؟ حسین کو اٹھا کے دیکھا ہے۔ جو علی پاک کو دیکھ لے اس پر جہنم حرام ہے۔ کیا حضرت عمر نے علی پاک کو نہیں دیکھا، بلکہ علی تو نائب بنے، جس کا ذکر میں نے کیا نا، شام کی طرف گئے امیر عمر تو جاتے ہوئے فرما گئے جب تک میں نہیں آؤں گا خلیفۃ المسلمین، میرا قائم مقام علی ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح، کیا کہہ رہے ہو کہ امیر عمر مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے؟ یہ تو نماز کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، نماز ایمان ہے اور ایمان کی حالت میں امیر عمر پر حملہ ہے۔ پھر جب حملہ ہوا زخمی ہو گئے، زخمی ہو گئے، اور زخمی پھر کس نے کیا؟ کون ہے جو حقائق کو چھپائے؟ کون ہے جو اس بات کا انکار کرے جس کا میں نے خطبہ کے دوران ذکر کیا کہ اہل ایران کیوں مخالف تھے امیر عمر کے؟ اس سارے بیان پر مور لگ رہی ہے۔ کون تھا قاتل عمر؟ ابو لولو تھا، نام فیروز تھا، کنیت ابو لولو تھی، مذہب مجوسی تھا، اور تھا ایران کا۔ مسجد کے اندر حملہ ہوا، نماز کی حالت میں حملہ ہوا۔ یہ پہلا مسجد پر حملہ ہے، یہ پہلی دہشت گردی مسجد پہ ہے، یہ پہلی دہشت گردی نمازیوں پر ہے، یہ پہلی دہشت گردی امیر عمر پر ہے۔
کون لڑاتا ہے، کون جھگڑتا ہے، کون فرقاویت پھیلاتا ہے، کون جھگڑے ڈالتا ہے، کون مسئلوں پہ حملے کرتا ہے، کہاں سے شروع ہوئے، کس نے شروع کیے، کس پر ہوئے؟ امیر عمر سے پوچھا، جب پوچھا نا کون تھا مجھ پہ حملہ کرنے والا، بتلایا گا ابو لؤلؤ فراؤس مجوسی۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، عمر اس کے ہاتھوں دنیا سے ذبح ہو کے جا رہا ہے جس نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ کسی مسلمان کے ہاتھوں میں شہید نہیں ہوا، کسی کلمہ گو کے ہاتھوں میں شہید نہیں ہوا۔ یہ تیرا شکر ہے کہ کافر مجوسی کے ہاتھ سے میں ذبح ہو رہا ہوں۔ گھر لائے، کچھ دیر بعد بے ہوشی میں چلے گئے، پھر ہوش میں آئے، سوال حکم مرتد کہنے والوں، اسلام سے ہٹ کے جانے والے کہنے والوں، اسلام سے پھر جانے والا نعوذ باللہ کہنے والوں، بے ہوشی کے بعد ہوش میں آئے۔ پہلا سوال، نماز صحابہ نے پڑھ لی تھی، میں جو نماز پڑھا رہا تھا تو میں زخمی ہو گیا، عبدالرحمن ابن عوف آگے ہو گیا، انہوں نے نماز کو سنبھال لیا، جماعت کو سنبھال لیا، نماز جاری رہی، مختصر قرات کے ساتھ نماز ہوئی۔ لیکن سوال عمر، نماز ہو گئی تھی، جو اسلام سے پھر گیا ہو وہ شہادت کے وقت نماز پوچھتا ہے؟ کس نے نماز پوچھی تھی؟ رسول اللہ نے جاتے ہوئے فرمایا تھا، عائشہ لوگوں کو کہنا نماز کا خیال رکھیں۔ امیر عمر تو نماز کا پوچھ رہا۔ ایک اور جوان آیا، اس نے خیریت دریافت کی، پیچھے ہٹا تو امیر عمر نے دیکھا زخمی حالت میں کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، فرمایا جوان کو بلاؤ، کہو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرے، اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یہ مرتد ہوتا ہے نعوذ باللہ جس کو زخمی حالت میں بھی محمد کی سنت کا خیال ہو۔ اب دفن ہونے جا رہا ہے عمر، جو اسلام سے پھر گیا وہ وہاں دفن ہوتا ہے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر بیٹے، جی ابا جی، فرمایا جاؤ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھو، میں چاہتا ہوں میں محمد کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ دفن ہو جاؤں، میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ یہاں اسلام سے پھر گیا ہوتے تو جہاں بھی دفن ہو جاتے، وہ تو رسول اللہ کے ساتھ تڑپ رہے ہیں دفن ہونے کو، ابو بکر کے ساتھ دفن ہونے کو۔ اور دفین وقت سیدنا علی اور ابن عباس کی گواہی سن لو۔ ابن عباس زخمی حالت میں آئے، فرمایا عمر شہید ہو کے جا رہے ہو، اے عمر اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہے، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، ابن عباس ہیں، فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب نبی دنیا سے گئے تھے تو آپ سے راضی تھے، آپ نے خلافت کا حق ادا کیا ہے، حضور کے نائب ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ فرمایا بیٹا جاؤ ابن عمر، اماں جی عائشہ سے پوچھو میں حضور کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر آئے، مسجد نبوی کے ساتھ حجرہ عائشہ پہ دروازہ کھٹکھٹا، اماں جی دروازے پہ آئیں، فرمایا اماں جی عمر نے بھیجا ہے۔ فرمایا بیٹا امیر المومنین بھی نہیں کہنا، عمر کہنا کہ بحیثیت امیر المومنین حکم نہیں ہے، امیر عمر کی حیثیت سے نہیں، عمر کی حیثیت سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کی اجازت دیتی ہو۔ اسلام سے پھر جانے والا نعوذ باللہ۔ سیدہ عائشہ فرمایا ہے عبداللہ بن عمر جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، اپنے واسطے جگہ تھی، لیکن میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اپنی ذات پر دفن ہونا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امیر عمر اپنے گھر میں لیٹے ہوئے، عبداللہ بن عمر کو دور سے آتے واپسی دیکھا تو فرمایا میرے پیچھے تکیہ رکھو، دور سے پوچھا عبداللہ سناؤ کیا ہوا؟ فرمایا ماں نے اجازت دے دی ہے، اب تو امی عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ فرمایا الحمدللہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور آخری خواہش پوری ہو گئی کہ میری قبر بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہو۔ کیا کہتے ہو؟ جو مرتد ہو جائے ان کی قبر حضور کے ساتھ ہوتی ہے، جو اسلام سے پھر جائے ان کی انجام یہ ہوتا ہے۔ یہ قبر نہیں ہے، یہ جگہ عام نہیں ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضرت عمر تو آج بھی جنت میں ہے، جنت میں مرتد نہیں ہوتے، جنت میں محمد کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ جنت ہے، یہ جنت ہے یا عمر ہے، یہ جنت ہے جہاں عمر ہے، مدینے میں جہاں دفن ہے عمر، یہ جنت ہے۔ اور جب خبر ملی نا، خوشخبری ملی، پھر فرمایا بیٹا جب میں شہید ہو جاؤں، فوت ہو جاؤں، پھر ماں سے پوچھنا، ہو سکتا ہے زندگی میں بندہ منہ لحاظ رکھ لیتا ہے، جب میں فوت ہو جاؤں پھر پوچھنا، میری میت کو اٹھانا، سیدھا لے جانا
حضور کے حجرے کے دروازے پر رکھ دینا، پھر ماں سے پوچھنا، اگر امی اجازت دے تو اندر دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ امیر عمر تو یہاں دفن ہو رہے، اور آخری بات جب امیر عمر اندر دفن ہونے لگے نا، قبر بننے لگی، سیدنا عمر کو قبر میں اتارا گیا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے پیچھے آواز آئی، اے عمر کوئی بندہ ہے ہو یا نہیں سی جہدے بارے میری خواہش ہوئے کہ میرے عمل بھی عمر جیسے ہوں، ایک دو انسان سے جس کے بارے میں میری خواہش تھی کاش میرے اعمال بھی عمر جیسے ہو، اور مجھے یقین تھا کہ تو یہاں ہی دفن ہوگا، حضور کے ساتھ دفن ہوگا، اس لیے کہ حضور فرمایا کرتے تھے میں آیا ابو بکر و عمر آئے، میں گیا ابو بکر و عمر گئے، مجھے یقین تھا تیرا خاتمہ یہی ہوگا۔ وہ وہیں پہ پہنچا جہاں کا امیر تھا، یہیں پر آپ پہنچے، یہیں پر آئے، مجھے یقین تھا آپ یہیں دفن ہو گئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ میں نے پیارے الفاظ سنے میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا کون ہے، تو میں نے عجیب محسوس کیا، میں دیکھا پیچھے سے تو یہ سیدنا علی فرما رہے تھے۔ میری خواہش تھی کہ میرے عمل سیدنا عمر جیسے ہو، اور جانتے ہو امیر عمر کے ایمان کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے، یہ دلیل لکھ لو، ایک ہی دلیل کافی ہے۔ جو امیر عمر کو مومن نہیں مانتا اور خاتمہ بالایمان نہیں مانتا، صحابیت کے درجے پر نہیں مانتا، لقائے حضور ثابت ہوا، کلمہ پڑھنا ثابت ہوا، دل کی کیفیت ثابت ہوئی، موت پر ایمان بھی ثابت ہوا، موت ایمان پر ثابت ہو گئی، آخری جو دلیل دینے لگا ہو، میرا سوال ہے کہ کیا سیدنا عمر کا نکاح شادی سیدنا علی کی بیٹی سے نہیں ہوئی؟ حضرت علی کی کئی ازواج تھیں اور ان کی اولاد تھی، لیکن سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ، حسنین کی بہن، فاطمہ الزہرا کی بیٹی ام کلثوم حضور کی نواسی، وہ سیدنا عمر کے نکاح میں ہے، یہ داماد علی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کافروں سے نکاح بیٹیوں کا نہ کرو جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں۔ علی پاک کا اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر سے کرنا، کوئی ہے دنیا میں جو انکار کرے؟ کوئی ہے جو ہمارے اس دعوے کا انکار کرے، داماد علی ہونے کا انکار کرے؟ دلائل کی روشنی میں ہم بخاری اور مسلم اور شیعہ کی کتب سے حوالے پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ نکاح ہوا ہے اور سیدنا علی نے رشتہ دیا ہے، حضور کے پھر داماد ٹھہرے حضرت عمر، کیونکہ نواسی بھی بیٹی کی حیثیت ہوتی ہے، علی کے بھی داماد، کیونکہ علی کی بیٹی عمر کے گھر ماں ایمان۔ اور کبھی ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جب عائشہ کا نکاح ہوا محمد مصطفیٰ سے تو عائشہ کا ایمان از خود ثابت ہو گیا، جب عمر کی بیٹی حفصہ کا نکاح ہوا رسول اللہ سے تو حفصہ کا ایمان ثابت ہو گیا، جب ابو بکر صدیق کا نکاح ہوا حضرت علی کی بھابھی جو بیوہ ہوئی جعفر طیار کی بیوی، جب جعفر طیار شہید ہوئے سیدنا علی نے ان کا نکاح صدیق سے کیا تو علی کا صدیق کا ایمان ثابت ہوا، جب سیدنا عمر نے کو بیٹی سیدنا علی نے دے دی تو ان کا ایمان ثابت ہوا، جب رسول اللہ نے اپنی بیٹی علی کے نکاح میں دے دی تو علی کا ایمان مسلم ہوا، اور جب عثمان کو 2 بیٹیاں حضور نے دے دی تو عثمان کا ایمان ثابت ہوا۔ بتلاؤ تم کافر کسے کہتے ہو؟ یہ تو سارے جڑے ہوئے ایمان کے اور عقیدے کے اور نسبی رشتے میں عقلی نقلی دلائل تمہارے سامنے۔ امیر عمر مومن نہیں ہے تو پھر رب کی زمین پر اور مومن کون ہوگا؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔
آپ کے ساتھیوں کے علم میں ہوگا کہ ہماری مسجد کی جو خادم ہے حبیب اللہ جو اس مسجد کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، ان کے والد محترم 2-4 دن پہلے فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ اس طرح ہمارے مرزا محمد ادریس صاحب، حاجی سعد امیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے۔ اور اس طرح ہمارے مسجد کے پڑوسی جناب محترم صغیر صاحب وہ فوت ہوئے، جو ہمارے دوست جو ہیں عالمگیر آصف صاحب، ان کے والد محترم، اور اتوار والے دن وہ فوت ہوئے۔ ان کے جنازے میں میں تشریف نہ ہو سکا سفر میں ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی جنت میں درجات بلند فرما دے، اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ اس طرح آج ہمارے دوست جو ہیں وہ تسخیر بٹ صاحب، جو ان کی والدہ محترمہ جو پٹ سول لائن میں وہ رہتے ہیں اور جمعہ اکثر یہاں ہی پڑھتی تھی، وہ بھائی صاحبہ وہ فوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آج مغرب کے بعد اولڈ سول لائن میں غالباً کوئن ہوٹل سے آگے جائیں تو ان کا وہاں رہائش اب نہیں ہے، وہاں ان کا قبرستان جو روڈ جو سڑک ننجا ٹیل کی طرف جاتی ہے کوئن ہوٹل کوئن چوک سے، اس کے آخر پہ جو کامرس کالج کا چوک ہے وہاں پر ان کا مغرب کی نماز کے بعد جنازہ ہے۔ وہاں سے اس گرمی کی شدت میں اکثر جمعہ یہاں آ کے وہ پڑھتی تھی، وہاں مسجد نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ تقریباً میرے علم کے مطابق 27-28 سال جمعہ انہوں نے یہاں پڑھا ہے، یعنی اتنا لمبا عرصہ یہاں وہ تشریف لاتی رہی، جمعہ پڑھتی رہی۔ ان کا بیٹا چاند ہے وہ جمعہ یہاں پڑھتا رہا، ان کے شوہر تھے سعید بٹ صاحب، وہ جمعہ یہاں پڑھتے رہے، پھر وہ فوت ہو گئے۔ اور وہ خاتون اس عمر کی یعنی اس عمر میں بھی وہ اتنا سفر کر کے جمعہ یہاں اکثر پڑھا کرتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں درجات بلند فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ دوستوں سے، ساتھیوں سے، جماعتوں سے گزارش ہے کہ جو کہ اس علاقے میں جماعتی احباب نہیں نہ ہونے کے برابر ہے، تو ان کی خواہش چاہت ہے کہ آپ ان کے جنازے میں شرکت فرمائیں۔ مغرب کی نماز کے بعد ان کا فوراً جنازہ ہوگا۔ کوئن ہوٹل سے جو 49 ٹیل کی طرف سڑک جاتی ہے اور جہاں کامرس کالج کی طرف سڑک مڑتی ہے وہاں جنازہ گاہ ہے ساتھ ہی، وہاں ان کا جنازہ ہوگا۔ اب آپ اس جنازے میں ضرور تشریف لائیے۔ دوسرا اعلان جو ہے ابھی میرے دل میں نہیں تھا، یہ دوسرا اعلان آ گیا۔ راؤ شبیر صاحب واقعہ والے جو ہمارے جماعت کے بزرگ تھے، ساتھی تھے، کافی عرصہ پہلے فوت ہوئے۔ ان کے بیٹے راؤ لیاقت صاحب، راؤ فیصل صاحب، راؤ عاطف صاحب، راؤ شعیب صاحب، ان کی والدہ محترمہ بھی فوت ہو گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ راؤ شبیر صاحب کی عالیہ محترمہ اور لیاقت صاحب جو ہے اور راؤ فیصل صاحب، راؤ عاطف صاحب، ان کی والدہ محترمہ، ان کا جنازہ مغرب کی ہی بعد جامع مسجد اسی اپنی مسجد میں محمدیہ حدیث میں جنازہ ہوگا۔ اب آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں اور ثواب دارین جو ہے جنازے میں قرات کا جو اجر و ثواب ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل